الرحیم السلام علیکم۔ پروگرام مقابل کے ساتھ میں ہوں سروت ولیم۔ رف کلاسٹا عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ، شریف خاندان کی 3 شوگر ملز کو کرشنگ سے روک دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ ایک اہم اور بڑا کیس ہار گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارتوں کے اپنے لا افسروں کی موجودگی کے باوجود بھاری فیسوں کے عوض بڑے بڑے نجی وکلاء حکومتی دفاع کے اندر مصروف نظر آتے ہیں۔ نجی وکلاء کی خدمات حاصل کرنے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اعتراضات اٹھا دیے گئے۔ نجی وکلاء کی خدمات لینے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس: اس فیصلے کے بعد کیا حکومت اب بڑے بڑے وکلاء کو اپنا وکیل بنا سکے گی؟ پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ 17 سال پہلے لون ڈیفالٹرز کی بیرون ملک جائیداد کا کامیابی سے پتہ چلانے والا اسٹیٹ بینک، پاناما لیکس ہوں، دبئی لیکس ہوں، اب ان پر تحقیقات آخر کیوں نہیں کر سکتا؟ 17 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے کس اقدام سے شریف فیملی کی رمضان شوگر مل کی جانب سے 27 کروڑ کا قرض واپس کیا گیا، اور یہ سب کچھ اب اسٹیٹ بینک کے لیے ناممکن کیوں ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ پفوا پلاٹ اسکینڈل کے مرکزی کردار اور سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری امریکہ میں پاکستان کے سفیر مقرر کر دیے گئے۔ اعزاز چودھری کے سفارتی ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے ہی پفوا روٹس میلینیم اسکول پلاٹ اسکینڈل کو خفیہ طور پر سیٹل کرنے کی کوششیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ کے قابل احترام سینیٹرز کی جانب سے ناکام بنا دی گئی ہیں۔ سینیٹر راہیلہ مکسی اور ان کے داماد روٹس میلینیم اسکول کے مالک فیصل مشتاق اس اسکینڈل سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ کرنے پر مجبور ہیں، اس کے اندر کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کلاسز صاحب، سب سے پہلے یقینی طور پہ ہم جوڈیشری کی بات کریں گے، چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کی بات کریں گے۔ بہت بڑا اور اہم فیصلہ، جو کہا انہوں نے سچ کر دکھایا۔ بڑا ایک جو ان تقریر کی تھی ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد، آئی مس ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں جوڈیشری کو، ایک لوگوں میں امید پیدا ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے 1 جنوری کے مہینے میں انہوں نے بڑے اہم، انہوں نے آتے ہی سو موٹو لیے، ہیومن رائٹس پہ لیے، سٹینڈس والا جو ہم نے کل کیا ہے اس پہ انہوں نے لیے ہیں، اور ایک انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ جناب کہ آپ جتنے ہی پاورفل ہیں، جو ہمیں ماضی میں کہتے تھے نا کہ یہ حکومتیں نہیں چلنے دیتی ہیں، جناب یہ ججز جو ہیں، یہ عدالتیں جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کا بھی رویہ تھا، بعد میں نواز شریف صاحب کے بھی ان کے وکلاء کا یہ رویہ ان کا بن گیا تھا، وزیروں کا یہ جی، اور اس سے پہلے جناب مشرف صاحب کا، یہ عدالتیں ہمیں نہیں چلنے دیتی۔ اب تو آپ کو یاد ہوگا ریٹائر ہوئے تھے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب 2013 دسمبر میں، 11 دسمبر کو ریٹائر ہوئے تھے۔ اب تو 3.5 سال ہو گئے تھے، آپ نے چلا لی ہیں چیزیں جی، عدالتیں تو آپ نے اس میں مداخلت نہیں کر رہی تھی نا، یہاں پہ کھلا کام چل رہا تھا کہ آپ کا جو جی چاہ رہا تھا فرما رہے تھے۔ تو آپ نے 3.5 سالوں میں کہاں سے کہاں چیزیں لے گئے کہ عدالت کو دوبارہ سو موٹو کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور جو انہوں نے آتے ہی کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ کرپشن کے معاملے پہ ہمیں بڑے بڑے اختیارات ہیں ہمارے پاس، لامحدود۔ دل سے خوشی ہوئی ہے، میں ان کو ثاقب نثار صاحب کو، اگر ہیڈس آف ٹو ہم، دل سے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہادرانہ بات کی ہے، اور یہ فیصلہ دینا جو آج آیا ہے، اٹس اے بگ ڈیسیژن کہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ لاہور کے یہ ہائی کورٹ کی عائشہ، ان کی جو اس میں جسٹس صاحبہ تھیں لاہور ہائی کورٹ کی، جسٹس عائشہ ملک، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے یہ پہلے فیصلہ دیا تھا کہ جناب کہ یہ جو انہوں نے منتقلی ہو رہی تھی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عامر بتانا ضروری ہے کہ شریف خاندان کی 3 کے قریب شوگر ملیں سینٹرل پنجاب میں تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں، وہاں لگانا چاہ رہے تھے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کاٹن بیلٹ ہے، کاٹن ایریاز ہیں، یہاں پہ انہوں نے جب آ کے شفٹنگ شروع کی، بہت ساری پہلے شوگر ملز کام کریں، کاٹن آپ کی پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے وہاں سے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا بھی نہ علاقہ کام ہوا ہے۔ پھر واٹر بہت زیادہ، پانی آپ کو بہت زیادہ چاہیے، اس کے لیے اچھے خاصے ایشوز تھے۔ تو اس پہ جو آلریڈی موجود تھی ملز وہ چلے گئے، اس میں ہائی کورٹ میں جہانگیر ترین تھے، دیگر لوگ تھے جن کی اپنی ملز ہیں کہ جناب کہ یہ وہاں سے شفٹ کر کے آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا حکمران خاندان کا کہ جناب 2006 میں ہم نے پابندی لگا دی تھی، ہم کو نئی ملیں نہیں لگا رہے، ہم پرانی ملوں کو شفٹ کر رہے ہیں۔ اس پہ بڑا خوبصورت فیصلہ دیا انہوں نے عائشہ ملک صاحبہ نے، انہوں نے جناب کہ ان کے لیے تو نئی ملیں ہوں گی جن علاقوں میں جا رہی ہیں، آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، یہ 3 نئی ملیں جائیں گی، نیا ایریاز آپ کا گنے کا آپ کو لانا پڑے گا، تو یہ تو پورا واٹر کے مسائل پیدا ہوں گے، اور مل میں اتنی زیادہ مزدوری ملتی بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا بہت بڑی مزدوری ملتی ہے۔ خیر انہوں نے فیصلہ دیا، اور عائشہ ملک صاحبہ نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی جو یہاں بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔
جس پہ ہم زور دے رہے ہیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اسی کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بات کی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرا کورٹ اپیل کے اندر بھی اس کو اپ ہولڈ کیا گیا ہے, ابھی سپریم کورٹ کے اندر بھی کیا گیا ہے, انہوں نے واپس اب کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ بھیجا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ذرا جائزہ لیں, اس کو جائزہ لیں اور اس کا فیصلہ کریں. سوال یہ ہے کہ جب حکمران خاندان کاروبار کرے گا, جب بزنس کرے گا, اپنے رائیولز کو یہ نہیں اس میں مارکیٹ میں زندہ رہنے دیں گے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. جب دودھ کا کاروبار آپ کے بچے کریں گے, دہی کا کریں گے, مرغی کا کریں گے, انڈے کا کریں گے, وہ شوگر کا کریں گے, روٹی کا کریں گے, اور کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. انسانی نیچر ہے, انسانی مزاج ہے کہ آپ اپنے بزنس رائیول کو سروائیو نہیں کرنے دیتے, آپ مناپلی کی طرف جاتے ہوتے ہیں. یہ اسی کے نتائج آ رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ پنجاب میں آپ رول کر رہے ہیں, اب سینٹر پہ آپ رول کر رہے ہیں, اور اس پہ جو فیصلہ ایک آیا ہے, بورڈ فیصلہ ہے مس سے کہ انہوں نے فوراً روکا ہے ان کو, اس سے بڑا جو جھٹکا لگا ہے نا وہ سلمان اکرم راجہ کو لگا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آخرکار فٹ ہو گئے ہیں سر, جو میں کہہ رہا تھا, آخرکار وہ وہیں پہ اسی کا جس کا حصہ تھے نا, جس کی اسی وہیں پہنچ گئے ہیں کہ وہ مصروف جو ہیں, آپ کہتے تھے ہیومن رائٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاورفل لوگوں کے خلاف وکیل بنتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی وایا بھٹینڈا سمجھ آ گیا ہے کہ ڈو ان دا روم ایز دا رومنز ڈو, کہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کو کیس پکڑو, ہار جو کیا ہو جائے گا. یہ بگ بلو ہے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے کہ مصروف جو ہیں ایک بہت بڑا کیس جو ہے ہارے ہیں آج. ان کی میرا خیال ریٹنگ بھی کم ہوں گی, جو ڈیفینیٹلی ہوں گی, بڑا کیس ہارے ہیں ان کی. اب یہاں پہ کیس ہارے ہیں جو, تو پناما میں بھی یہ وکیل ہیں. اب دیکھیں عامر صاحب وہاں پہ کیا ہوتا نہیں. ہمارے پاس آپ نے کورسپونڈنٹ سے تو نہیں, ہم ان سے بات کریں گے اس والے. نہیں, یہ اس میں 2-3 ایشوز بڑے ہی امپورٹنٹ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ باقی اسٹیبلش اپ ہو گیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اب شریف خاندان کے خاندانی وکیل بن گئے ہیں, ان کے سارے مقدمے جو ہے, یہ مقصد تھا سر زندگی. آج جو ہے جو بتایا گیا کہ عدالت سے انہوں نے 2-4 دفعہ ہوا یہ کہ یہ روک دیا گیا تھا, اس کے باوجود یہ چینی بنائی جا رہی تھی. تو اس کے بعد جب عدالت نے اس پہ وہ لیا تو انہوں نے کہا نہیں جی, وہ اصل میں وہاں پہ پاور پلانٹ تھا, اس کی وجہ سے سلسلہ تھا, یہ اس طرح کا کچھ معاملہ تھا. بل اس کے ساتھ انہوں نے ایک 2015 کا ایک نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ کا پیش کیا کہ جناب یہ دیکھیں اجازت ہے کہ آپ نئی مل نہیں لگا سکتے علاقوں میں, مگر منتقل کر سکتے ایک علاقے سے دوسرے میں. لیکن وہ تو فنکشنل, اس پہ شاید یہ ہمارے کورسپونڈنٹ تفصیل بتائیں گے کہ عدالت نے 2-3 دفعہ روکا کہ آپ اس طرف نہ جائیں, وہ گھوم پھر کے پھر گئے. تو انہوں نے پھر عدالت نے کہا کہ جناب یہ کیا مذاق ہے, کہ not in so many words مگر تقریباً یہی بات کہ آپ اپنے خود ہی قانون بناتے ہیں, اس کے بینیفیشری بھی آپ ہی ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ یہ شہباز شریف کی جو وہاں پہ حکومت ہے, اور یہ جو نیچے ملے ہیں یہ کس کی ہیں. اب ملے اس کے اندر جو ہے ایک اتفاق شوگر مل ہے, ایک برادر شوگر مل ہے, اور ایک حسیب وقاص. وہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب اس میں حمزہ شہباز یا اس کے خاندان کا کوئی شیئر نہیں ہے, یہ ان کا کلیم تھا وہاں پہ, مگر خاندان سے مراد انہوں نے صرف حمزہ کے بچے کر دیے. تو یہ بھی خاندان ہی ہے. یہ جو حسیب وقاص ہے یہ شہباز شریف صاحب کی میرا خیال ہے ان کے بہنوئی چلاتے ہیں, ان کی جو میاں لیاز صاحب ہیں, اتفاق طارق شفیق وغیرہ ان کے کزن چلاتے ہیں. اور برادر جو شوگر مل ہے وہ جب بٹوارہ ہوا تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب کو اور میاں عباس شریف صاحب کو ملی تھی, اور اس میں پھر انہوں نے اپنے ایسٹس میں بھی ڈکلیئر پرائم منسٹر کرتے رہے ہیں اس کو. اب شاید ہو سکتا ہے صرف اس کو میاں عباس کی فیملی چلا رہی ہو, مگر اس کے علاوہ رمضان شوگر مل سلمان شہباز چلاتے ہیں. سو یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اپنے ہی سارے ہی خاندان ہیں, بینیفیشری ہیں. رمضان شوگر مل کی خبر ہے میرے پاس, آپ بات کر رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ, کوئی 17 سال پرانی خبر ہے. اس میں لارجر پھر وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھا بھی دیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتی ہے. اس کو ترجمہ تو اس کا مفادات کا تضاد ہے, مگر بات یہ ہے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ خود ہی پالیسی بنائیں, قانون بنائیں, اور خود ہی بینیفیشری بھی خود ہی ہوں. جس طرح ہمایوں اختر صاحب آگے کامرس کے منسٹر رہے اور نیچے چینی کی پالیسی بھی وہی بناتے تھے اور وہی تھا, یہ بھی انہوں نے پنجاب کے اندر خود ہی پالیسی بنائی اور اپنی گھر کی 4 ملیں ہیں.
اور یہ جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہی بن گیا ہے ساری چیزوں میں. چینی میں تو خاص طور پہ یہ ساری رولنگ فیملیز آ گئی ہوئی ہیں تینوں پارٹیز کی. پیپلز پارٹی کا ہونر ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ, یہاں پہ نواز شریف فیملی, ایون جہانگیر ترین وغیرہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی بھی وہ ہیں. جواب دیں مجھے کہ سندھ میں آصف علی زرداری صاحب کی ملیں وہاں کے لوگوں کو نہیں زندہ رہنے دیتی, نہ کسانوں کو نہ ان کے رائیولز کو. وہ زرداری صاحب نے سنبھالا ہوا ہے سارا, ان کا انور مجید ٹائپ کی ان کا فرنٹ مین ٹائپ جو ہے اس نے وہاں پہ لوگوں پہ اپنی بادشاہت کام کی. پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں شریف خاندان. یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رولرز جو ہیں, رولنگ لیڈ جو ہے, جو بادشاہ ہیں اس ملک کے, بادشاہ کو کب سے اجازت مل گئی ہے کہ وہ کاروبار بھی کرے. پہلے اچھے زمانوں میں بتائیں گے اس کا بیک گراؤنڈ کے پہلے کیا تھا اور اب میں کیا فرق آ گیا. بالکل ٹھیک ہے, اس کا بیک گراؤنڈ تو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کلاسا صاحب نے جو ایک رمضان شوگر مل کے حوالے سے 17 سال پہلے کی بڑی خبر ہمیں دینی ہے وہ بھی جانیں گے, اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نجی وکلاء کی خدمات حاصل کرنے پر اعتراضات اٹھا دیے, اب حکومت کیا کرے گی. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آگے بڑھیں گے عامر صاحب, لیکن کلاسز صاحب جاتے ہوئے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گئے تھے, آپ کچھ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتے ہیں. میں ایک کریکشن کر دوں, میں آگے بردرز شوگر مل کہہ گیا تھا, جو میاں نواز شریف اور میاں عباس شریف صاحب کی ہے وہ چودھری شوگر مل ہے. اور یہ ان کے اس میں چونیا میں ہے, یہ برادر شوگر مل جو ہے نا وہ چونیا میں ہے, اس کے جو اونر ہیں اسلم بشیر صاحب ہیں, کزن ہیں نواز شریف کے. کانفلکٹ انٹرسٹ کا اس وقت سب سے بری جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے ذاتی مفاد پہ آپ کے قومی مفاد کا نقصان ہو رہا ہے. فار ایگزامپل کاٹن بیلٹ کے اندر اگر آپ چینی کی زیادہ ملیں لگائیں گی تو آلریڈی پچھلے سال ہمیں $8 بلین کا نقصان اس لیے ہوا تھا کہ کاٹن کی 14 بلین بیلز کی بجائے 10 ملین رہ گئی تھی. تو آپ اگر کریں گے تو مزید نقصان, اس سے ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ رہی ہے وہ ہو رہی ہے اور شرنک کرے گی, پہلی بات. دوسری, ایک زمانے میں پولیٹیشین فل ٹائم پولیٹیشین ہوتے تھے, پھر یہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ انٹروڈیوس کروایا کہ جناب انڈسٹریلسٹ جب اس میں آگے, اب یہ فیشن بن گیا کہ ہر انڈسٹری سوچتا ہے کہ ایک بھائی, کزن, ماما, چاچا جو ہے نا وہ سیاست میں ضرور چھوڑو تاکہ پالیسی ہمارے مرضی کا ہے. اپنی مرضی کے قرضے لیتے ہیں, رائٹ آف کراتے ہیں, دوبارہ پھر وہ کراتے ہیں, پالیسی بلاتے ہیں, سارے ٹھیکیدار پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کافی سارے مفلوج ہو کے اس لیے رہ گئی ہے کہ پاور لابی ساری پارلیمان میں آ گئی ہیں, سیاسی ورکر نہیں آتا, نہ ان کو ٹکٹیں دیتے ہیں نہ ان کو وزارتیں دیتے ہیں, تو سارا ایک اسی لیے نظام خراب ہوا ہے. پہلی بات. آخری یہ کہ یہ اس میں ابھی جو ہے نا عدالت کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں نا وہ ایک لفظ ہے, وہ کہہ رہے ہیں انف از انف. یہ جو ہے نا بہت مذاق ہو گیا. کل جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے قاضی صاحب کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جناب کرپشن کا جو ہے نا ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم کیسے کریں گے. آج جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور اسی وکیل سے جو کہ پینما کے اندر ہے, اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پینما میں ہے. پینما کا کیس اب کیا ہے, وہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہے کہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ 1990-93 میں یہ جو کہ ان کو ٹھیکے دیے گئے تھے اسی قطری گروپ کو, وہ پاور کا غلط استعمال اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور ابھی جو یہ پورٹ قاسم کا ان کو اسی گروپ کو ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے پینما کے اندر, اس کی ڈائریکٹلی امپیکٹ اس پہ. بالکل صحیح ہے. کلاسز صاحب اب آتے ہیں رمضان شوگر مل کے اوپر, آپ اس حوالے سے ہمیں کوئی بڑی خبر دینے والے تھے. میں رمضان شوگر مل پہ بھی خبر آپ کو دیتا ہوں. میں بڑی جو عامر نے باتیں کی بڑی انٹرسٹنگ ہیں. یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کیس ہارے ہیں ان سے جیتا کیس کون ہے. اعتزاز احسن جہانگیر ترین کے وکیل, جو ہم بات کہتے تھے, اعتزاز احسن صاحب بھی اب اس عمر میں آ کے اگر وہ پولیٹیکل یا مفادات کا شکار نہ ہوتے, آصف علی زرداری کے دربار میں نہ لگے ہوئے ہوتے تو یہ اور عزت کماتے. جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ جیسے آج سلمان اکرم راجہ کو وہاں پہ ان کے ہاتھوں, اعتزاز احسن کے ہاتھوں وہاں شکست ہوئی ہے, سیم یہ وہاں پناما میں بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ اعتزاز نے سب سے اچھے آرگومنٹس دیے ہیں ٹی وی چینلز پہ. لیکن وہاں پہ جا کے آصف علی زرداری کا نام آتے اعتزاز احسن صاحب بھی کانپنا شروع کر دیتے تھے. سو بعض ایک ایج آتی ہوتی, کتنی عرصہ اعتزاز احسن نے یہاں سینیٹر رہنا تھا, انہیں کتنی مطلب عزت چاہیے, کتنا انہیں مزید رتبہ چاہیے کہ میں نے سینٹ میں ضرور رہنا ہے, اگر میں نہ رہا اگلے دفعہ پنجاب سے آپ سینیٹر نہیں بننے والے ہیں.
ये ध्यान में रखिएगा। प्रेफरेंस की बात है, नहीं प्रेफरेंस नहीं, बाज लोगों की जो पब्लिक लाइफ होती है वो रियासत के लिए होती है, वो सोसाइटी के लिए होती है। आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह ने अगर आपको अच्छा ज़हन दिया है, आपको अच्छे आर्गूमेंट्स दिए हैं, अच्छी इंटेलिजेंस दी है, तो वो 2-4 करप्ट लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए या ओवरऑल पूरी सोसाइटी और स्टेट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए? क्या इसकी अगर एतजाज़ ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंस है अल्लाह ने इनको दी है तो ये पूरी रियासत के लिए इस्तेमाल करें, या बाज आसिफ अली जरदारी साहब के दरबार में खड़े होके उनको देखें कि इनको क्या बात अच्छी लगेगी और नहीं लगेगी? ये मसूफ तो फरमाते थे रियासत होगी मां जैसी, आप कहते नहीं रियासत वो होगी जो आसिफ अली जरदारी साहब कहेंगे। खैर ये तो मेरा अपना एक व्यू था। आज केस जीता है ना, एतजाज ने अच्छी बातें भी की हैं, जो बात हम कहते रहते हैं। एतजाज ने कहा जनाब कि हुक्मरानों की अखलाकी उनकी इकदार आम लोगों से बेहतर होने चाहिए, जो मैं हमेशा मेरा व्यू रहा है कि रूलिंग एलीट की मॉरल जो उनके ग्राउंड्स हैं आम आदमी से बेहतर हैं। अगर नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की या दीगर की इनकी अखलाकियात मेरे बराबर की है ना, तो अल्लाह के फजल से वो फिर इधर तशरीफ़ लें, यहीं पे बैठें। उन्हें मुझसे बेहतर होना चाहिए ताकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं, ताकि उनके पास एक यहाँ रूल करने का एक वो आना चाहिए, जवाज़ आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। हालत ये हो चुकी है कि हमारी रियासत के जो शहरी हैं उनकी अखलाकियात हुक्मरानों से बेहतर हो गई हैं, बहुत बेहतर। आमिर जो बात कह रहे थे बड़े कम लोग समझेंगे। हम यहाँ पे हमारी जो यहाँ एलीट क्लास थी ना, मीडिया में भी थी, इंटेलिजेंसिया भी थी, और हमारी अर्बन क्लास एक ही कहते थे 1980 तक या 70 तक या इससे पहले 60s में जब अयूब खान साहब थे, और ये फ्यूडल आ गए हैं, जमींदारों ने कब्जा कर लिया जी मुल्क पे, और ये बैकवर्ड कर। बिल्कुल जमींदारों ने, फ्यूडल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, दैट्स अनदर डिबेट। वो कम से कम आपके पॉलिटिशियन जो थे, वो जो आपके वो जमींदार थे, वो ये काम तो नहीं करते थे कि वो कारोबार करें और कारोबार के नाम पे अपने लॉज बनवाएं, यहाँ से उसमें वो क्या रिफॉर्म एक्ट के नाम पे डॉलर बहर ले जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग। अभी तक किसी को जमींदार का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में पनामा में आया है सर? दे आर ऑल बिजनेसमैन। जो बात आमिर कह रहे हैं, जिम्मेदार रह गए, उनका तो गुजारा नहीं चलता। जितोइस ने इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, 80 लाख एकड़ से वो 8000 एकड़ पे आ गए हैं। बड़ा हमारी एलीट का, हमारी इंटेलिजेंसिया का, अंग्रेजी अखबारात का बड़ा एक रोमांटिक फिक्रा होता था कि जनाब जागीरदारों और फ्यूडल ने और जमींदारों ने तबाह कर दिया मुल्क। इस मुल्क में जनाब मिडिल क्लास को आना चाहिए, हमारी बिजनेस क्लास को आना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल होना चाहिए। ये है आपकी बिजनेस क्लास के ये काम। जितने बिजनेसमैन आए हुए हैं ये सब के सब यहाँ उनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो ठेके भी ले रहे हैं, वो यहाँ पे अपने काम भी कराए। मसलन मैं हरून अख्तर का नाम ले लेता हूँ। हरून अख्तर के दामाद जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल जहीद अली अकबर हैं, नैब के सुसर उनके सुसर जो हैं, उन्होंने बैठ के भी डील किया नैब के साथ, और वही हरून अख्तर साहब आपके एफबीआर को चला रहे हैं। और वही हरून अख्तर साहब उन्होंने अपना राइट ऑफ करवाया है, लोन भी करवाया हुआ 40 करोड़ रुपया या 4 करोड़ है या पता नहीं मुझे। आपके साहब में नैब पे भी मुझे याद पड़ता है, अभी भी नैब की लिस्टों में उन पे भी एक आधा केस चल रहा है अभी। अच्छा, उस पे चल रहे हैं। आप ये देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों को समझाने की जरूरत है। जमींदार बुरे थे, उनमें और बुराई है, तरक्की नहीं होने दी, सड़कें नहीं बनने दी। अभी भी खैर अल्लाह के फजल से हमारे इलाकों में तो कख नहीं बन रहा, फिर भी वो जमीनें बेचते थे, वो चीजें करते थे, वो आके इंडस्ट्री नहीं, मतलब इसमें अपने नाम। आप मोस्टली जमींदार जो मैंने देखे ना, जिनको मैं जानता हूँ, मोस्टली उन्हें समझ आ गई कि पैसा कमाने का तरीका तो ये है, आप उसमें मिलें लगाओ, जूट मिल लगाओ, आप कोई शुगर मिल लगाओ, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लो, माल बनाओ। जमींदार और इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है, ये लीथल कॉम्बिनेशन। और वो दोनों इस वक्त मिलके आपके 60s के, 70s के, किसी हद तक 80s के आपके जिम्मेदार जो थे, जो पार्लियामेंट में आते थे, दीगर बुराइयां उनकी अपनी जगह, वी एडमिट इट। हम 80 से एक्चुअली ज़िया-उल-हक के ज़माने में 85 की असेंबली में ये इनको ठेके और ये इंडस्ट्री के लाइसेंसेस ये सब कुछ देना शुरू किया। वहां से 70s में ये गंदा ही था। जो आपके 300 बिलियन रुपीस के लोन राइट ऑफ हुए ना, ज्यादा आप उठा के देखें रेशो किसी वक्त, आपके 95% से ज्यादा जो ये राइट ऑफ हुआ, जो लूटमार बैंकों को की है ना, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने की है, और बहुत सारे आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए। सही है, ठीक है। अभी मुझे क्लास ऑफ फौरी तौर पे ब्रेक पे जाना होगा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे, एक तो स्टेट बैंक का शेयर से बकरी तक का सफर भी आपके सामने रखेंगे, और दूसरा जो निजी वकला की खिदमत के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब का फैसला सामने आया, उसके बाद हुकूमत का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या होगा हुकूमत का। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद
بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسی صاحب اب میرے 2 سوال ہیں, دونوں سوال میں ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو رمضان شوگر مل کا, وہ آلریڈی میں آپ سے کر چکی ہوں کہ اس حوالے سے ایک بڑی خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ہم اسٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں کہ 17 سال پہلے لون ڈیفالٹرز کی بیرون ملک جائیدادوں کا پتہ چلا لیتا تھا, اب تو دبئی لیکس آ گئی, پینما لیکس آ گئی, اب تحقیقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ رمضان شوگر مل پہ مجھے 2-4 میسیجز بھی آ گئے. ویور بھی ہمارے نا ایک سیکنڈ کا صبر نہیں ہے ان میں, فوراً میرے اوپر چارج شیٹ ہو گیا جی آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ آپ رمضان شوگر مل پہ روک. ڈر گئے بھائی, ہم ڈر گئے جناب. لوگ مطلب ویور ہمیں معافی بھی نہیں دیتے کہ ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا کہ نہیں اس میں بھی کچھ چلاکی ہوگی, کوئی سازش ہوگی, ذکر کیا اور چپ کر گئے. بتا دیتے ہیں جناب تاکہ آپ کو تسلی سے رات کو نیند ہے کہ ہم نے خبر نہیں روکی. ہمارے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ریسرچر ہے قسمت خان, آج کل اس کو کام اور کوئی ہوتا نہیں ہے, وہ جا کے پرانی اخباروں کی فائلوں میں گھس گیا ہے. وہ وہاں سے روزانہ وہ ہمارے لیے ایک بہترین قسم کی سٹوری نکال آتا ہے, ٹوٹا کہہ لیں, خبر کا ٹوٹا نکال آتا ہے, وہ بڑے مزے کی وہ چیزیں قسمت خان نکال لاتا ہے. وہ آج ایک سٹوری نکال کے لایا 17 نومبر 1999, ایک مہینہ بعد یہاں پہ جب مارشل لا لگا تھا اور یہ جنرل مشرف صاحب آئے تھے. آپ دیکھیں نا جب فوجی حکومتیں آتی ہیں تو کتنی جلدی سے یہ لوگ ساری اپنی پیمنٹس کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. اوور نائٹ ایک دن کے اندر ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اگر آپ نے 1 مہینے کے اندر یہ جو ہی ملٹری آیا نا, مارشل لا لگا, ان کا مشرف صاحب کا, میاں صاحب قید میں تھے, باقی لوگ تھے, تو ایک وہاں سے ایک آرڈر جاری ہوا جناب مشرف صاحب کی حکومت نے کہ 1 مہینے کے اندر جو لون ڈیفالٹر ہیں اگر انہوں نے پیمنٹ نہ کی تو ان سب کو ان کی ملیں لے لیں گے, وٹ ایور جو بھی کریں گے, قبضہ کر لیں گے یا ان کو گرفتار کر لیں گے. میاں نواز شریف صاحب کی مل جو تھی رمضان شوگر مل, انہوں نے جناب وہ ڈیڈ لائن ختم 12 بجے انہوں نے ختم ہونے سے پہلے 27 کروڑ روپے کی, اس وقت 1999 میں 27 کروڑ روپے کا لون انہوں نے فوری طور پر بینک کو واپس کیا. ایک گھنٹے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا 1 گھنٹے کا. اور اس مل کے اس کے مالک سر کون تھے سر؟ یہ نواز شریف صاحب تھے, ان کے میاں محمد شریف صاحب تھے, والد صاحب جو تھے, ان کے 2 بیٹے, ان کے جو میاں حسین شریف, ان کے جو اپنے برخوردار ہیں, میاں اس کے حسن نواز, میاں حمزہ شہباز اور دیگر. تو انہوں نے جب بٹوارے میں شہباز شریف صاحب کے بچوں کے پاس ہی آتے, میں اس میں اور بھی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہی بعد میں ہم نے دیکھا فہمیدہ مرزا نے جناب جو ہی اس ملک میں جمہوریت آئی جس کے لیے ہم سب نے ڈنڈے کھائے, ابھی بھی کھائیں گے اور اللہ کرے یہ ملک میں مضبوط رہے, آگے بھی چلے. انہوں نے 83 کروڑ روپے کا انہوں نے لون رائٹ آف کروا لیا. صرف فہمیدہ مرزا نے, یہ جمہوریت مضبوط کر رہے تھے جناب سپیکر کی سیٹ پہ بیٹھ کے, جب دینے کا وقت آتا دیر نہیں لگئی کہ یہ لیں, کیونکہ ابھی عدالت ان کے خلاف یہ والے فیصلے کر رہی ہے, مگر اسی عدالتوں سے انہوں نے, وہ آپ بڑا دفعہ کرتے رہتے ہیں, 12-15 سال وہ اس کو پینڈنگ رکھا جائیداد کو, اتفاق فاؤنڈری کو, اور بعد میں بیچی جبکہ اس کی قیمت اتنے 1000 گنا بڑھ چکی ہے. اس میں بھی پروفٹ کمایا, میں نے بتایا تھا نا. اب میں ایک اور آپ کو مزے کی ایک اور خبر بتا دوں. یہ اس لیے بتاتے ہیں ہم کہ نئی نسل ایک آ چکی ہے ان دا مین 17 سالوں میں ایک نئی نسل جوان ہو گئی جن کو ان چیزوں کی پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بھی بھول گئے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے اس کا ریسرچر قسمت خان کا اس کے ذمہ لگایا ہے, وہ بیچارہ روزانہ کوئی نہ کوئی جا کے وہاں سے عمر و یار کی زمبیل سے ایک چیز نکالتا ہے. ایک بڑی اور انٹرسٹنگ قسم کی خبر لایا ہے وہاں سے قسمت خان, وہ کون سی جو پناما کیس سے ریلیٹڈ ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, کوئی ہم آؤٹ آف کوئی کنٹیکسٹ نہیں پیش کر رہے کہ ہمیں شوق پڑ گیا, بیٹھتے ہیں بڑی اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, فائلیں ڈھونڈی جاتی ہیں, تو یہ ریلیٹڈ خبریں ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک یہ بھی ڈان کی سٹوری ہے 30 نومبر کی 1999, 1.5 ماہ بعد جنرل مشرف کے, اور ہمارے مرحوم دوست غوثی صاحب کی, سبیح الدین غوثی, بڑا خوبصورت, بہت بڑے جرنلسٹ تھے, بہت نفیس آدمی, ڈان کراچی میں تھے اور بڑا خوبصورت آدمی. سبیح الدین غوثی یعنی ڈائڈ ینگ, ابھی میرا خیال ہے ان کی عمر تھی کہ اسٹل رہتے. خیر اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. سبیح الدین غوثی صاحب کو ان کی خبر تھی یہ. اس میں بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے سر. اب آپ کو اسٹیٹ بینک کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے سر, جو ایسٹس ابراڈ ہیں, نیب کہتے ہیں, ایف آئی اے کہتے ہیں, SCCP کہتی ہے آپ کو, اس کے بعد اسٹیٹ بینک ہو گیا یا دیگر بینکس کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے جی پناما پہ, ہمارے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. یہ وہ سٹوری ہے سر جس کے تحت بینکس جو ہیں جو ان کے ڈیفالٹر تھے, بینکوں نے وہاں پرائیویٹ کمپنی ہائر کر کے جو ان کے ڈیفالٹر تھے, جو ان کے قرضے لے کے بیرون ملک انہوں نے جدادیں بنا لی, یہاں ٹرانسفر کر کے ہنڈی کے ذریعے, منی لانڈرنگ کے ذریعے, انہوں نے ان کو جا کے پکڑا, ان کو ڈھونڈا. سوال یہ ہے کہ آج سے 17 سال پہلے یہی بینکس تھے, یہی اسٹیٹ بینک تھا, یہی آپ کے دیگر ادارے تھے,
یہ جنرل مشرف کے دور میں جا کے بیرون ملک یہ ساری کی ساری جائیدادیں ڈھونڈ بھی رہے تھے, بزنس مینوں کو پکڑ بھی رہے تھے, اور وہ ان کو پیسے بھی واپس کر رہے تھے. تو پاناما میں کیونکہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام آتا ہے تو لہٰذا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی کہتا ہے کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ قانون کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ اسٹیٹ بینک کا رہا تھا. شوکت ترین صاحب اس وقت حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے اس کے اندر ذرا تفصیل بتائیں. بڑا آپ نے اچھا یاد دلایا. یہ شوکت ترین صاحب جو تھے یہ اس وقت حبیب بینک HBL کے تھے. زبیر سومرو صاحب جو تھے یہ ان کے بیٹے ہیں الہی بخش سومرو صاحب کے, یہ ان کے تھے. ایک اور بینک UBL کے صدر تھے. انہوں نے یہ کہا اس وقت زبیر سومرو نے فرمایا کہ لون ڈیفالٹر کے بیرون ملک اثاثوں کا پتہ لگانے کے لیے غیر ملکی فرمز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. یہ بینک کا صدر اگر کر سکتا ہے تو یہ نیب جو ہے, FIA, FBR جو ہے, یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ پرائیویٹ بینک تھے, انہوں نے کروا کے ان سے جائیدادیں باہر ڈسکور کروائیں اور پھر ان سے نکلوائیں. آگے سنیں, یہ فرماتے ہیں یہ شوکت ترین صاحب حبیب بینک کے جو صدر تھے, جو بعد میں ان کے بڑے ایڈوائزر رہے, مسعود آج کل سیل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ جس غیر ملکی فرم کی خدمات حاصل کی, یہ شوکت ترین کہہ رہے ہیں, جس غیر ملکی فرم کی خدمات ہمارے بینک نے حاصل کی, اس نے ایک بہت بڑے کاروباری گروپ کی یورپی ملک میں جائیداد کا پتہ چلایا. اور مجھے ایک سمجھائیں, اگر بینکرز ہیں وہ یہ ایجنسیاں ہائر کر کے اتنی بڑی بڑی جائیدادیں بیرون ملک جو لوٹ کے لے گئے تھے, جو ان کے پیسے واپس کرنے کے بجائے ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور انہوں نے اچھا ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان سے پیمنٹ کروائی. حبیب بینک کے اس وقت کے صدر شوکت ترین نے کہا تھا ان کے بینک نے ایک کاروباری گروپ کی یورو میں جائیداد کا پتہ چلایا ہے, اور اس گروپ کو جو ہی جائیداد پکڑی گئی انہوں نے آگے سارے پیسے واپس کر دیے. ہم یہ روتے رہتے ہیں کہ یہ اربوں خربوں روپے کے جو لون معاف کروائے ہوئے ہیں اس سب کی یہاں پہ جائیدادیں ہیں. یہ پرماننٹ رائٹ آف نہیں ہوتا, کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی دن ان کو پکڑنا پڑے گا. سو یہ کہانی ہم نے جو کٹسی ہمارے ریسرچر قسمت خان یہ اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب انہوں نے کام کرنا ہو, جب فوجی حکومتیں آتی ہیں یہی سارے ڈیلیور کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہوتا ہے, FBR بھی کر رہی ہوتی ہے, فلاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیونکہ پولیٹیکل آپ کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جو آپ کے ملزم ہوتے ہیں, جن پہ مقدمات ہوتے ہیں, جب وہ اس ملک کے سربراہ لگ جاتے ہیں, پھر کوئی ایجنسی, پھر آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ, پھر اسٹیٹ بینک, نیب, FIA, SCCP, FBR, یہ پھر کوئی ایکٹنگ نہیں کرتے. پھر جا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا بتاتے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ سمجھایا جائے یہ کس قانون کے تحت انہوں نے سارے کے سارے پیسے واپس لے کے آئے اور ان لوگوں کو پکڑا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بزنسز کر رہے ہیں, یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں عامر صاححب, یہ تنخواہ لیتے ہیں. ہم جرنلسٹ ہیں, پتہ ہے عدالتوں کو ان بیوروکریٹس کو جو یہ نوٹیفیکیشن SROs ایشو کرتے ہیں ان کے حکومتی پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو بھی پکڑنا چاہیے. اور دوسری بات آپ پتہ ہے ایک جرنلسٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے, آپ نے بریک پہ جانا ہوگا, چھوٹی سی بتا دیتا ہوں. جرنلسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کی سول انکم جو ہے نا وہ جرنلزم سے ہو, وہ کوئی کاروبار نہ کرتا ہو, کوئی اس کی ایڈیشنل بزنس نہ ہو. عامر اور میں اپنی حد تک اور بھی 2-4 ہوں گے, ہماری ساری ٹوٹل انکم جو ہے نا وہ جرنلزم سے, کوئی ہمارے بزنس نہیں ہے. یہی سیاستدانوں کا ہوتا ہے. جب آپ پارلیمنٹ میں ہیں آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, آپ کو پاکس ملتے ہیں, پرویجز ملتے ہیں, گاڑیاں ملتی ہیں, ساری چیزیں ملتی ہیں, ٹریول, آپ کا ٹریول فری ہے, آپ کی میڈیکل فری ہے, دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں فری ہے. جب تک آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں آپ کو بزنسز نہیں کرنے چاہیے, آپ کے سیز ہونے چاہیے. اب پارلیمنٹیرین کے گوشوارے اٹھائیں عامر, ہر دوسرے پارلیمنٹیرین کی آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس لیے اسٹاک ایکسچینج پہ ٹکا آپ نے وہاں ٹیکس نہیں لگایا. ان کے 6-7 بلین کا چینی کا فائدہ جو ہو رہا ہے کاٹن بیلٹ میں, اس سے ملک کو 600-700 بلین روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ایک منٹ لاسٹ, آئی ایم سوری بات لمبی ہوگی. اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کر رہے ہیں. بس کلاس اب میں اس بات کے آگے کچھ نہیں کہوں گی, مجھے صرف چھوٹی سی بریک پہ جانا ہوگا. جب بریک سے واپس آئیں گے ایک تو سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے شاندار اور تاریخی فیصلے سے متعلق بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پلاٹ سکینڈل جو ہم آپ سے بارہا ڈسکس کر چکے ہیں, آج بھی کریں گے, اس کو خفیہ طور پر سیٹل کرانے کی کوششیں قائمہ کمیٹی میں قابل احترام سینیٹرز کی جانب سے ناکام بنا دی گئیں. بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فارن آفس کی جو اربوں کے پلاٹ سکینڈل ہے جس سے خفیہ طور پر نمٹانے کی کوشش کی گئی تھی, آج چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے آج تو ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے, انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ ونی کیس جو تھا جو ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس میں ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں عامر صاحب ان پرائیویٹ وکیلوں کے حوالے سے جنہیں حکومت اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے, بھاری فیسوں پر رکھتی ہے.
یہاں پر تو سارے وکیل پرائیویٹ ہیں جو حکومت کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ایک نارملی ایک بہت بڑا نقص بڑے ہی عرصے سے چل رہا تھا، اور فائنلی جو ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا دبنگ جج ہی یہ کر سکتا تھا، اس کا نوٹس لیتا تھا کہ ایک مذاق بن گیا ہے. حکومت نے اتنے سرکاری وکیل پالے ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھی تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو بڑے اچھے پرکس ملتے ہیں، بڑی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. مگر جب یہ بڑا کوئی کیس اس قسم کا آ جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے باہر سے وکلا لے آتے ہیں، اور بڑی بڑی ملینز کے اندر پیسے، اور وہ بھی سرکاری اس کے اوپر. یہ آپ کے اور ہمارے ٹیکس پیئرز منی، ہم بار بار ٹیکس پیئرز منی ذکر کرتے ہیں. آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا جو ہے یہ سرکاری وکیلوں کی بجائے پرائیویٹ وکیلوں کو فیس کی نہیں، اور اکثر غلط کیس ہوتے ہیں. اس میں فوری طور پہ ایک تو امپیکٹ آ جاتا ہے کہ پینما کیس اگین آ جاتا ہے کہ اس کے اندر شاہد حامد صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں اس فیس کے لے رہے ہیں پیسے یا نہیں لے رہے شریف خاندان سے. وہ مریم بی بی کے وکیل ہیں، وہ لاہور اورنج ٹرین جو ہے اس کیس کے شاید وکیل ہیں، وہ اب دیکھیں گے اس کا کیا بنتا ہے. اس طرح ہی مخدوم علی خان صاحب جو ہیں کل پرسوں وہ اپیل ہوئے تھے چودھری نثار کے بیاہ پہ. تو وہ پتہ نہیں چودھری نثار صاحب ان کو ذاتی طور پہ پیسے دے رہے ہیں یا وہ انٹیریئر منسٹری کے بیاہ پہ ہے، اس کا جواب وہ خود دیں گے. تیسرا جو اس وقت بڑا کیس اس وقت چل رہا ہے جس کے بہت پیسے دیے گئے ہیں اور عدالت کے شاید نوٹس میں ہیں، وہ خواجہ حارث صاحب ہیں جو کہ نیب چیف کی جو غیر قانونی تقرریاں اور ترقیوں کے اوپر جسٹس مسلم ہانی صاحب نے منگوایا ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے نیب کے اتنے ہیوی پروسیکیوٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کی بجائے خواجہ حارث صاحب کو شاید اس پہ کیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے ہیوی فیس پہ. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈار صاحب کا مسئلے پہ سپریم کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل صاحب کو بلایا تھا، میرا خیال وقار ان کا ڈار نام ہے شاید، وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب یہ سوال تھا کہ آپ نے اپیل کیوں نہیں کی نیب نے. انہوں نے کہا جی وہ ابھی تک اس کا جواب صحیح نہیں دے سکے، منٹس نہیں آئے کہ جناب یہ کس کا فیصلہ کیسے ہوا. مگر یہ وہی وقار ڈار صاحب ہیں جو آگے شاید ان کی ایک تفتیش چل رہی ہے اس طرح کی اور اپیل نہ کرنے پہ کسی کے ساتھ ملے جلا کوئی سلسلہ تھا، تو یہ ان کا ایک پیٹرن اور یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے. تو سرکاری جو جج صاحب نے بڑی اچھی جو سخت بات کی ہے اور اچھی بات کی ہے، ان کا اگر تو یہ آپ کے انکمپیٹنٹ نالائق وکیل ہیں تو ان کو فارغ کر دیں اور کمپیٹنٹ لے آئیں یا باہر سے لانا بند کریں. لیکن یہ ہے نا کلاسا، پھر سرکاری وکیل کس کام کے لیے اتنی موٹی تنخواہوں پہ؟ نہیں، سرکاری وکیل نہیں، اٹارنی جنرل پاکستان جو اس کا کام ہے بیسیکلی جتنے حکومت کے اٹارنی جنرل کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس نے حکومت کے کیسز کو یہاں پہ آگے دفاع کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر بے تاشا وکیل ہوتے ہیں پوری آپ کی لا منسٹری بھری پڑی ہے، آپ نے ریٹینر پہ بندے رکھے ہوئے ہیں، وکیلوں کے ٹولے رکھے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ان بڑے بڑے وکیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کے ان کے حربے ہیں، طریقے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ یہ بار چپ ہے. خواجہ سعد رفیق نے تھریٹ کی ہیں، پرویز رشید نے کی ہیں، باقیوں نے کی ہیں. کہیں سے سپریم کورٹ بار کا سنا ہے آپ نے؟ لاہور ہائی کورٹ بار کا. ریزن کہ یہ لوگ ان کو پھر مینج کرتے ہیں، سب کو لالچ ہوتی ہے کہ جناب کہ ہمیں حکومت ایک کیس دے کہ ہمارا پورا سال چل، جو 30-40 لاکھ روپے فیس لے گا وہ تو پھر ججز کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں. ایک کسی کا مجھے سنا، علی ظفر کا سنا دیں، ایس ایم ظفر کا سنا دیں، طارق محمود صاحب ایک بڑے ایک ہمارے گلیڈیٹر تھے ان کا سنا دیں، آسما جہانگیر کو کہیں سے کوئی ڈھونڈ کے لے ہیں. نہیں ملیں گے. بڑے وکیل بزنس کرتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، حکومتیں ان کے ذریعے پھر عدالتوں میں دباؤ ڈلواتی ہیں، اور جب ان کو تھریٹ کرتے ہیں تو بارز چپ رہتی ہیں، یہ بڑے بڑے وکیل چپ رہتے ہیں. اٹس اے میرج آف کنوینئنس، اٹس اے بزنس. کلاسا صاحب 30 سیکنڈز ہے. ونی کیس کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کائنڈلی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ونی کیس میں مجھے ابھی ان کا میسج آیا جو وہ راشدہ صاحبہ ہیں، کل جو ہم نے لیا تھا راشدہ بھٹا صاحبہ ہیں، انہوں نے جناب ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، بی ایم پی جو تھی بارڈر ملٹری پولیس کے کمانڈر نے ایکشن لیا ہے. 3 جو ایس ایچ اوز تھے انہوں نے 3 ایس ایچ اوز کو معطل کیا ہے. ان میں ضیاء اللہ ایس ایچ او تھانہ ممدانی، احمد خان تھانہ سوڑا اور مقبول احمد تھانہ زین، یہ 3 تھانے تھے جن کو بی ایم پی کے جو کمانڈر نے ایکشن لیا ہے، کاروائی کی ہے. اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ کہ چلیں نہ کسی حد تک اس پہ ایکشن شروع ہوا ہے. یہ بڑے ضروری ایکشن ہوتا ہے، ادروائز معاشرہ یہی سمجھتا ہے کہ جنگل کا لا ہے، بچیاں اٹھا لو، ان کو ونی کر دو، 6 بیٹیاں ہیں کسی کو دے دو. تو میرا خیال ہے ہمیں ان کے کمانڈر صاحب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. آئی ہوپ اس پہ فردر بھی وہ کاروائی کریں گے، صرف ایکشن لے کے بات کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یقیناً امید تو یہی رکھی جا سکتی ہے کلاسا صاحب کہ اس کے علاوہ مزید ٹھوس اقدامات اور اٹھائے جائیں گے اور جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو یقینی طور پر انصاف فراہم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں.